ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بہت سے لوگ عیدگاہ میں لوگوں کے سامنے ہی قضا نماز فجر کی ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنا سنت کریمہ ہے، بہت اچھی بات ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق جب آپ مسجد میں یا عیدگاہ میں جاتے ہیں تو نہ عید سے پہلے وہاں نماز پڑھیں، نفل نماز وغیرہ، نہ عید کے بعد گھر پر آ کر پڑھیں، یہ بیسٹ ہے، اور گھر پر عید سے پہلے نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ لیکن اگر عوام پڑھ رہی ہو تو فقہاء نے فرمایا ان کو منع بھی نہ کیا جائے، یہ تو ایک نفس مسئلہ ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فجر کی قضا پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہوں، تو اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح بدگمانی نہ کریں۔ ہاں، اگر دوست نے یہ بتا دیا آپ کو یار میں قضا پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں کہ آپ کو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ گھر پہ پڑھ لیتے بہتر ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہوں ان کے بارے میں گمان کرنا کہ شاید یہ فجر کی قضا ہی پڑھ رہے ہوں اور نفل کے بارے میں آپ کا انتقال ذہن نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے پانی کم پینے کا کہا ہے، لیکن وہ بار بار پانی مانگتے ہیں اور اپنی زبان نکال کے دکھاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں تم مجھے پیاسا مارو گے۔ ایسے ڈاکٹرز نے باہر کا کھانا بند کر دیا، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں مجھے باہر کے کھانے کھلاؤ، اور جب ہم نہیں ان کو دیتے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، جس سے ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ اب وہ بار بار ضد کر رہے ہیں، مفتی صاحب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دیتے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا تو اس میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یقیناً آپ ان کے فائدے کے لیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادا کر رہے ہیں، اور یہ یعنی فیل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس میں گناہ کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ والد صاحب کی بیجا ضدیں ہیں بالکل، لیکن ایک مریض ہوتا ہے اور پھر عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بچے کی سی کیفیت بن جاتی ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں مر جانے دو، ہمیں کھانے دو، کھا کے مرے آدمی، بھوکا پیاسا مرے یہ بہتر ہے۔ تو بہرحال تو آپ پیار محبت سے ہی ان کو، کبھی کبھار یہ کہ ڈاکٹر سے کہیں بھئی زیادہ اصرار کریں تو ہم تھوڑا پانی پلا دیں، اور باہر کی چیز تو بہرحال بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آئل وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا، تو اس میں بھی یہ دیکھ کر کے کوئی آئلی چیز نہ ہو تو تھوڑا بہت کر کے، اب یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، امتحان ہے، اس امتحان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، اور سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کے لیے بڑے درجے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ کوفت کا شکار ہو گئے، اگر آپ کے لہجے میں سختی آ گئی، چچڑا پن آ گیا، اور آپ نے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو، یہ امتحان ہے، ہمت کریں۔ اس کے بعد میں ضمناً پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، میری والدائیں، میرے والد مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے اوپر بھی رحم کریں، بچوں پر بھی رحم کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کسی گندی چیز کے عادی ہیں، مثلا گٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اپنے بچوں کے لیے کیوں آزمائش بناتے ہیں؟ بعض اوقات ایک مرض انیشل اسٹیج پر ہوتا ہے، لیکن ہم گندی چیزیں استعمال کر کے اسے آخری اسٹیج تک لے آتے ہیں۔ اگر اس کو انیشل طور پر قابو میں کیا جاتا تو شاید 10-20 ہزار میں معاملہ ہو جاتا، لیکن ہم اس کو لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ تک لے جاتے ہیں کہ آپریشن، اور پھر بچے جب نہیں کرتے ہیں تو بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، ہم نے تمہیں پال کے جوان کیا اور تم ہمارا علاج نہیں کروا رہے۔ پھر بچے کیسے ٹائم نکالیں، کیسے پیسہ کریں؟ خدا را اپنے سب چیزوں پر احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ پڑوسی ملک کا کویسچن تھا، کہ ہمارے یہاں ابھی بھی شہروں میں قاضی صاحب کا رواج ہے، قاضی شہر کہتے ہیں اسے، اس طرح شاہی امام صاحب کو شاہی امام کہا جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر، ابھی بھی اس کا رواج ہے۔ اور ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاضی شہر جب ہٹتے ہیں تو اپنی اولاد کو وہاں پر فائز کر دیتے ہیں، ایسے شاہی امام ہٹتے ہیں تو ان کا بیٹا امام بن جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب کہ اولاد بعض اوقات بالکل لائق نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو وہ منصب دے کر ہٹتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں وراثت کا، ان مناصب کے اندر وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اہلیت اور قابلیت پیش نظر ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلب جب آپ ہٹے ہیں یعنی فوت ہوئے ہیں تو خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی مشاورت کے ساتھ۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر فاروق سے پھر عثمان غنی کی طرف آئی، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہیں بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف آئی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے امام حسن کو خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں مثالیں موجود ہیں کہ پہلے خلفاء نے رشتہ داروں کو نہیں بلکہ جو مسلمانوں نے اس کو اہل سمجھا آگے، حضرت علی نے امام حسن کو دیا، اور امام حسن یقیناً خلافت کے اہل تھے۔ اس کا مطلب اگر اولاد واقعی لائق ہے، اہل ہے، تو ان کو اپنی جگہ منصب پر بٹھانا منع بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی قابل ہے،
یا بالکل ہی نالائق قسم کی اولاد ہے تو پھر اس کو وہ منصب دے کر جانا اس منصب کے ساتھ خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا سائل کہاں ہیں؟ اس نے سوال یہ کیا تھا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا سائل کہاں ہیں؟ وہ آئے۔ سرکار نے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب مناسب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب ہے ایک تو امانت کا یہ تصور ہے کہ میرے پاس مال رکھوایا آپ نے، کچھ عرصے ہم بعد میں لے لیں گے تو میں نے آپ کو وہ دے دیا، یہ امانت۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو منصب دینا، عہدہ دینا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر غیر اہل کو دیا تو سمجھ لے امانت کو ضائع کیا، اور قیامت کا انتظار کرو کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں، اس لیے یہ معاملہ۔ اچھا پھر ایک بات بس میں عرض کروں گا اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک شخص نااہل نظر آ رہا ہو، لیکن جو منصب دے رہا ہے اسے کچھ ایسی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد اس کے لیے اس منصب کو سنبھالنا بہتر ہے، اس لیے فوری طور پہ بدگمانی بھی نہ کریں، پہلے آپ حکمت سمجھیں، علم حاصل کریں، گہری سوچ فکر، ایک معاملے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے اور سمجھنے کا ملکہ حاصل کریں، ایسے چند اچھے اور بہت ہی زیرک قسم کے مشیر رکھیں کہ آپ ان سے مشورہ کریں کہ میں ایک رائے قائم کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی میں رائے صحیح قائم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ جب تک اپنا احتساب نہ کریں دوسرے پہ انگلی اٹھانا قطعاً میرے نزدیک تو بالکل غیر مناسب ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا بیٹا اپنے والد کی یا والد اپنے بیٹے کی بیعت کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی پیر بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ اگر والد صاحب پیر ہیں تو یہ تو خیر اولاد بعض اوقات ہوتی ہیں، بیعت کرتی ہیں، پھر خلافت ملتی ہے۔ ہاں برعکس معاملہ کم دیکھا گیا ہے کہ بیٹا پیر ہو اور ابا جان ان سے بیعت کریں، لیکن اگر کریں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا لائق ہے تو واقعی وہ پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جامع شرائط ہے، یعنی تمام شرائط اس میں ہیں، مثلا وہ صحیح العقیدہ ہیں اور مرد ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتے ہیں، جس کو عالم ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہیں، کم از کم ظاہری طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، باطنی اچھی ان کو معرفت حاصل ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت ان کو اس کا ملکہ بھی حاصل ہے، تو بالکل ان کی بیعت کر سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو نبوت عطا فرمائے تو کیا ان کے والد ان سے بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لازمی باتیں کریں گے، اور کیونکہ نبی کی اطاعت اور بیعت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمر کے لحاظ سے یا رشتے میں بڑا بھی ہو تو وہ اپنے چھوٹے کی بیعت بالکل، یعنی عمر کے لحاظ سے جو چھوٹا ہے اس سے بیعت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، بہرحال کویسچن تھا میں نے شامل کر لیا، مجھے بعید لگا کہ ایسا کوئی کرے گا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی قرآن یا حدیث کو معبود مانے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ جی بالکل کفر ہوگا۔ معبود کا مطلب اسے عبادت کے لائق سمجھنا، تو قرآن جو ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک، یہ قرآن کے اندر اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت تو ہے، اور صفت ذات نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا کہہ سکیں۔ اور اسی طرح حدیث، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ بالکل کفر و شرک ہے، اور وہ آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں کہ جذباتیت، محبت اور ایسا عشق جو شریعت کی تعلیم سے خالی ہو یہ آپ کو بچائے گا نہیں، یہ تباہ کر دیتا ہے بعض اوقات۔ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اگر علانیہ طور پہ جملہ کہا ہے تو علانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی اس خطا کا اقرار کر کے علانیہ تجدید ایمان کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر فرما دے گا۔ آ جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہو گیا، اس کو باہر کریں، بڑا تو خیر بہت ہی بعید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عرف بدل چکا ہے۔ اس زمانے میں کچھ ہوا بھی تھا فرض کرنے تو خاص مصلحت اور صورتحال کی بنا پر تھا، اس کو بنیاد بنا کر آج آپ اکھاڑا بنا دیں مسجد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویت سے مجھے یہ میسج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پکی پکائی روٹی ملتی ہے اور 3 دن اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، بعض اوقات میں روٹی کھاتا ہوں بچ جاتی ہے تو اب کیا کروں، رکھوں گا تو وہ خرابی ہوتی ہے، اس کو پھینکنا پڑتا ہے، اور ہم پرندوں وغیرہ کو ڈال نہیں سکتے کہ یہاں وہ خلاف قانون ہے، جرم ہے یہ باقاعدہ۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں 3 کے بجائے 5 دن چلا لیتا ہوں اس کو کہ چلو کسی طرح روٹی ضائع نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر بچ جاتی ہے تو کیا اگر میں ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینکتا ہوں تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں نعمت کا ضائع کرنا گناہ تو ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنی تھوڑی بھوک بڑھا لیں یا تھوڑی کم کر لیں،
اگر وہ پیکٹ مختلف ملتے ہوں، اگر فرض کر لیں کہ 2 کا ملتا ہے، 3 کا، 5 کا، تو آپ اتنا ہی وہ والا پیکٹ لیں جو آپ کی بھوک کو پورا کرے اور بچے نہیں، پھینکا نہیں اس کو۔ کوشش کریں کہ اس کو دلیہ وغیرہ میں ڈال کر، کوئی اور چیزیں اس میں مرچ مسالہ ڈال کر، اس روٹی کے ٹکڑے کر کے، کوئی جس کو حلیم وغیرہ کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز تیار کر کے اس کو ضائع کرنے سے بچیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی پھینکتے ہیں تو اب ہم تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اب یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہوگا کہ آپ سے درگزر کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کو ضائع کرنے پر آپ کی گرفت ہو۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ کسی دوست احباب کو اپنا شیئر کر لیا کریں، کوئی مزدور کو دے دیں، کہنے لگے یہاں مزدور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بعض اوقات زبردست قسم کے موبائل ہوتے ہیں، وہ کون لے گا میری روٹی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، کوشش کیجئے کہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اور تھوڑا سا آپ حکمت سے کام کریں گے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں،